بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ قرآن میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہا شیئا۔ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پریشانی میں اس دعا کو ورد میں رکھنا چاہیے۔ مسلمان بندے کو چاہیے کہ اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولا اور آقا، میرے مسائل کا حل کرنے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے۔ انسان کو چاہیے کہ دل پر ایسی محنت کرے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رہے اور نہ ہی غیر اللہ کا خوف۔ حدیث کی اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ اے اللہ، میرے دل میں صرف اور صرف اپنے سے امید کو پیوست کر دے اور میرے دل سے اپنے سے غیر کی امید کو ختم فرما دے، یہاں تک کہ میں آپ کے سوا کسی سے بھی امید نہ رکھوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں کسی اور کا خیال تک نہ آئے۔ امام طحاوی، امام ابن قیم اور امام راضی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی کہہ کر پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو تبارک و تعالی یا رب العزت یا جل جلالہ لکھنے اور بولنے میں ضرور استعمال کریں۔ اللہ جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا لیا، اس نے دونوں جہاں کے سکون و آرام کو پا لیا۔ جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی امید و یاس میں یا کچھ کھو جانے کے خوف میں رکھا تو وہ کبھی چین و سکون نہیں پا سکے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ غم، پریشانی اور بے چینی میں اللہ رب کریم کے ذکر کو بڑھا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی عبادت و محبت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اس بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پریشانیاں چاہے کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، مایوس ہرگز نہ ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔